الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع الحلم والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود اس حبیب لولاک پر جن کو اللہ نے خاتم المرسلین رحمت للعالمین، جان کائنات، روح کائنات اور مقصود کائنات بنا کر بھیجا۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اپنی رحمت کاملہ سے بخشش و مغفرت فرمائے۔ آج کا موضوع سخن قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ پر ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک دھوکے کا سامان۔ اللہ عز و جل نے حضرت انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو زندگی کا رہن سہن، اس دنیا میں رہنے کا طریقہ، انداز معاشرت اللہ عز و جل نے قرآن پاک کے ذریعے اور اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے ذریعے سمجھا دیا کہ دنیا کے اندر کس طرح رہنا ہے، کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ فرمایا کہ انسان توازن کے ساتھ معتدل جب زندگی بسر کرتا ہے تو اس کی زندگی بہت اچھی گزر جاتی ہے، جب وہ اپنے رہن سہن میں توازن رکھتا ہے، معتدل رویہ اختیار کرتا ہے۔ جب انسان غیر معتدل ہوتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا مد و جزر جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے۔ جس رب نے اس دنیا کو بنایا اسی نے خود فرما دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے، یہ غرور کا سودا ہے، یہ غرور کا سامان ہے۔ لہذا اے حضرت انسان، اسی دنیا کو سب کچھ مت سمجھ لینا۔ اس دنیا میں تو رہو لیکن دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دو۔ تو حضرات ذی وقار ذرا غور کیجئے، یہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی، ذرا غور کیجئے۔ وہ کس طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جب میرے آقا تشریف لے آئے تو جب میرے آقا ان کے گھر سے واپس جانے لگے، میرے آقا کے ساتھ صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں،
تو حضور کا گزر ہوا ایک ایسے راستے سے کہ جہاں پر ایک بکری کا بچہ مردار پڑا تھا. بکری کا بچہ مردار پڑا تھا، یعنی ایک تو ہے جانور کو ذبح کیا جائے، وہ حلال ہے، لیکن وہ ذبح کیے بغیر جو ہے وہ مر گیا، وہ مردار ہو گیا. وہ اب راستے میں پڑا تھا. میرے آقا وہاں پر رکے، اپنے سارے غلاموں کو میرے نبی نے، صحابہ کو، ان کو بھی اکٹھا کیا اور حضور نے فرمایا بتاؤ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بکری کا بچہ ہے، مردار پڑا ہے. میرے نبی نے فرمایا پھر غور سے دیکھو. یا رسول اللہ مردار ہے. حضور فرماتے بتاؤ اس کا جو مالک ہے، جو اس بکری کے بچے کا مالک تھا، اس کے ہاں اس کی کیا قدر و قیمت ہے؟ اس وقت اس مردار بچے کی کیا قدر و قیمت؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی قدر و قیمت نہیں، اسی لیے تو مردار پڑا ہے، اسی لیے تو مر گیا، راستے میں اس نے پھینک دیا، اس کے ہاں اب کوئی قدر و قیمت نہیں، اس کی کوئی وقت نہیں. تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب یہاں پر جو ہے، اب ذرا انداز دیکھیے میرے نبی کے سمجھانے کا. کاش کہ ہم نے سیرت کا مطالعہ کیا ہوتا، کاش کہ ہم نے فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کے سامنے رکھا ہوتا. حضور فرماتے ہیں اے صحابہ ذرا غور کرو. فرمایا یہ جو بکری کا بچہ مردار پڑا ہے، اگر اللہ عز و جل کے ہاں اس دنیا کی قدر و قیمت یہ اس بکری کے مردار بچے کے برابر ہوتی، پھر میرے آقا اس سے مزید آگے گئے. حضور فرماتے یہ تو بکری کا بچہ ہے نا، مردار ہے. فرمایا جو اس کے مالک کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے، اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی اتنی قدر و قیمت ہوتی جتنی اس مردار بکری کے بچے کی قیمت ہے، کوئی قیمت نہیں. پھر میرے نبی آگے بڑھے. حضور فرماتے ہاں اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی قیمت، اس دنیا کی اہمیت، اس دنیا کی قدر و قیمت، حضور فرماتے اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی اگر اللہ کے نزدیک، تو میرے نبی فرماتے یاد رکھنا اللہ اس دنیا کے اندر ایک گھونٹ کا قطرہ بھی کبھی کافر کو نہ دیتا. فرمایا اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر و قیمت اتنی ہوتی جتنی مچھر کے پر کے برابر ہے. اب مچھر کا پر ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح، کبھی ہاتھ میں آیا؟ وہ ایسے ہی اڑ جاتا ہے. فرمایا یہ جو مردار بکری کا بچہ پڑا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں، اب جانور آ کے کھا جائیں گے، انسان کے استعمال میں نہیں ہے. حضور فرماتے اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی اتنی بھی قدر اور اہمیت ہوتی تو میرا رب کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی اس دنیا میں نہ دیتا. گویا اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں، لیکن اس رب نے بے نیاز ہے، اس نے یہ دنیا بنا دی دار العمل ہے. اے انسان یہ دنیا دار العمل ہے، تو نے رہنا یہاں نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. اے انسان تو نے سامان پتہ نہیں کتنا زیادہ اکٹھا کرنا ہے آخرت کا، لیکن یہ یاد رکھنا تجھے پل کی بھی خبر نہیں ہے. اب پچھلے دنوں اسی سوسائٹی میں ہمارے ایک اللہ کے بندے تھے، مسلمان بھائی تھے، وہ سوئے، تہجد کی نماز پڑھی، فجر کے لیے ابھی وہ سستانے کے لیے یعنی فجر کے انتظار میں ابھی وہ لیٹے کہ ابھی اذان ہوگی فجر پڑھوں گا، لیکن وہ انہیں فجر کی نماز نصیب نہ ہوئی. یہ ہے دنیا کی زندگی، یہ ہے زندگی. حضرات ذی وقار ذرا غور کیجئے. میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن فی الدنیا غریب، فرمایا ہو جاؤ دنیا میں اس طرح جس طرح تم اجنبی ہو، یعنی کوئی تمہیں پہچانتا بھی نہیں ہے. دنیا میں اس طرح رہو. کن فی الدنیا غریب او کعابر السبیل، یا فرمایا پھر اس طرح رہو، یا تو اجنبی ہو یا پھر اس طرح رہو جس طرح راہ چلتے مسافر ہو. تمہاری منزل کوئی اور ہے. بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. بازار سے گزر رہے ہو، یہ راہ گزر ضرور ہے لیکن رہنا یہی نہیں ہے. فرمایا خریدار مت بننا، بازار سے گزر رہے ہو لیکن خریدار مت بننا. فرمایا یہ دنیا میں اس طرح رہو. اور پھر میرے نبی نے اپنی مثال دی. فرمایا مالی ولی دنیا، فرمایا میرے نزدیک دنیا کی کوئی قدر نہیں.
فرمایا میرے نزدیک تو دنیا یہی ہے جس طرح میں ایک راہ چلتا مسافر تھا اور ایک درخت کے سائے تلے کچھ دیر آرام کے لیے گزرا، ٹھہرا، اور اس کے بعد میں نے اپنا سفر جاری و ساری رکھا۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور پھر میرے نبی نے کیا فرمایا؟ الدنیا سجن المومن وجنت الکافر۔ فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ بھلا بتائیے تو صحیح، قیدی بھی اپنے قید خانے میں خوشی کی زندگی بسر کرتا ہے؟ وہ تو بڑی کٹھن بھری زندگی بسر کرتا ہے۔ ہائے کب وہ وقت آئے جب میں قید سے آزاد۔ فرمایا مومن کے لیے یہ دنیا السجن المؤمن، فرمایا الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے یہ قید خانہ، اور کافر کے لیے فرمایا وجنت الکافر، کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ کافر کے لیے یہ سب نعمتیں یہی ہیں، چونکہ آخرت اس کے لیے ہے نہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اور آخرت میں اسے کچھ ملنا بھی نہیں ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ کافر تھا، اس نے اتنا کچھ خرچ کر دیا مسلمانوں کے لیے، انہوں نے مختلف NGOs قائم کر دی، تو کیا ان کو اجر نہیں ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں، جس کافر نے کوئی نیکی والا عمل کیا تو میرا رب اس کا احسان کا بدلہ اسی دنیا میں ہی چکا دے گا، اس کو اس کا بدلہ اس دنیا میں دے دے گا، کیونکہ آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا مومن کے لیے آخرت ہے، مومن کے لیے یہ دنیا یہ دار العمل ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام علیہ السلام کی اس طرح تربیت فرماتے ہیں۔ میرے نبی بھی دنیا میں اس طرح رہتے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے کہ میں زندگی کس طرح بسر کروں، میرا رب مجھ سے پیار کرے، میرا رب مجھ سے محبت کرے، اور لوگ بھی مجھ سے محبت کیا کریں، مجھے ایسا کوئی عمل بتائیں۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم دنیا میں زہد اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اس دنیا سے بچتے رہو، ڈرتے رہو، اور جو ہے پرہیزگاری اختیار کرو، جتنا ہو سکے قناعت کی زندگی بسر کرو۔ فرمایا اجر کیا ہو؟ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور اللہ کی مخلوق بھی تم سے محبت کرے۔ یہ جو صحابہ کرام علیہ السلام، یہ جو ہستیاں گزری ہیں، تابعین گزرے، تبع تابعین گزرے، اولیاء سلف صالحین بزرگان دین جن کا نام آج بھی لیا جاتا ہے، وہ کس وجہ سے؟ انہوں نے دنیا کی زندگی قناعت کے ساتھ بسر کی، زہد اختیار کیا، اس دنیا میں زہد کے ساتھ رہے۔ میرے نبی جس طرح اس دنیا میں زہد پسند کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میرے آقا کی شہزادی، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جن کے ادب کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے۔ یہ بیٹیوں کی محبت ہے، ذرا غور کیجئے، کبھی کبھی والدین کو اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ آج بیٹے کو سارا پیار دیا جاتا ہے، بیٹی کو گویا کہ کہتے ہیں کہ یہ تو غیر کی امانت ہے، اس نے تو چلے جانا، اس پر کوئی، اس کو میٹرک کرواؤ بس، اس کے بعد ختم۔ حالانکہ یہ مرکز ہے، یہ بیٹی اس نے کل ماں بننا ہے، یہ یونیورسٹی ہے، یہ درسگاہ ہے، سب سے پہلی درسگاہ یہی بیٹی ہے جس نے کل ماں بننا ہے۔ اگر اس پر غور نہیں کرو گے، یہ پھر اپنے معاشرے کی تربیت کس طرح کرے گی؟ میرے نبی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے، ادب کے لیے۔ میرے نبی محبت کے خاطر جو ہے اللہ عز و جل کی اس بندی پر میرے نبی اتنا محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا اچانک تشریف لے آئیں، پہلے بتایا اطلاع دیا کرتی تھی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی، یا رسول اللہ دیکھیے فاطمہ بغیر اطلاع دیے آ گئی، بتایا بھی نہیں۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کا استقبال کیا۔ حضور آگے بڑھ کر استقبال فرمایا کرتے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کے دستے مقدسہ پر میرے نبی بوسہ دیا کرتے تھے، اور پھر میرے نبی جہاں بیٹھے ہوا کرتے تھے، جہاں تشریف فرمایا فاطمہ کو وہیں بٹھایا کرتے تھے۔ یہ بیٹی کا ادب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دور میں بتایا جس دور میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جس دور میں بیٹی کی کوئی وقت نہیں ہوا کرتی تھی، میرے نبی نے یہ ادب و احترام کر کے پھر میرے نبی نے فرمایا فاطمہ آج بتایا بھی نہیں، بغیر بتلایا آ گئی۔
حضرت اما عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہے میں قربان جاؤں، حضرت فاطمہ نے وہ جو دوپٹہ ہوتا ہے نا، سر کے اوپر دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، تو اس کے پلو میں ایک گانٹھ باندھی ہوئی تھی، یعنی کچھ جو ہے اس کے پلو میں رکھا ہوا تھا، تو وہ گانٹھ کھولنے لگی۔ اتنے میں جب گانٹھ، ذرا غور کیجئے گا، یہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے جب پلو کھولا تو ایک روٹی نکلی، اور وہ حضور کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے رکھی۔ یا رسول اللہ، بڑے دن ہوئے، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، آج علی کچھ مزدوری کر کے آئے تو جو لے کر آئے، یا رسول اللہ اس جو کو میں نے پیسا تو یہ چند روٹیاں بنی، اپنے بچوں کو کھلائی، علی کو بھی کھلائی، جب میں کھانے لگی تو یا رسول اللہ آپ کی یاد آ گئی کہ میرے بابا نے پتہ نہیں کب سے کھانا نہیں کھایا ہوگا، تو یا رسول اللہ آپ کے لیے لے کر۔ حضور نے فرمایا فاطمہ کب سے نہیں، 3 دن سے۔ یا رسول اللہ 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ صاحبو، آج جو غریب اپنے آپ کو کہتا ہے، کیا اس کے گھر میں بھی 3 دن کھانا نہیں ہوا؟ کیا اس کو بھی 3 دن تک اتنی مشقت برداشت لیکن یہ اللہ کے بندے تھے جنہوں نے اس طرح قناعت کی، زہد اختیار کیا اس دنیا میں۔ میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ، تمہارے بابا نے 5 دن سے کھانا نہیں کھایا، تم نے 3 دن سے، میں نے 5 دن سے۔ پھر میرے نبی نے وہ روٹی جو ہے وہ 2 حصے میں تقسیم کی، ایک حصہ فاطمہ کو دیا اور ایک حصہ خود میرے آقا تناول فرمانے لگے۔ جب میرے نبی نے ایک لقمہ توڑا نا، فاطمہ الزہرا کے آنسو نکل گئے، یا رسول اللہ 5 دن سے کھانا نہیں کھایا؟ میرے نبی فرمانے لگے فاطمہ یہ دنیا کیا ہے، چند دنوں کا سامان ہے۔ ارے فاطمہ تمہیں پتہ نہیں، یہ پل تو ہم نے کراس کرنی ہے، اس کے بعد دیکھنا اللہ جنت میں کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ فرمایا یہ دنیا ہمارے لیے تو نہیں ہے نا۔ وہ تو میرے نبی کو اللہ عز و جل نے فرمایا اے محمد اگر آپ فرمائیے یہ سارا پہاڑ جو ہے سونے کا کر دے، لیکن میرے نبی نے فرمایا الفقر فقری، میں زہد کو اختیار کرتا ہوں، یہی میرا فقر ہے۔ یہ سامعین ذی وقار، یہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مطہرہ ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلیے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ایک مرتبہ بازار میں کھڑے تھے اور آوازیں لگا رہے تھے، لوگوں میری یہ زیرہ تو لے لو، میری کوئی زیرہ تو لے لے۔ حضرت کیا ہوا، زیرہ کیوں بیچ رہے؟ کہا میرا تہبند جو ہے اب اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ اب اس کا سطر جو ہے محفوظ نہیں رہا۔ کہا ہر جگہ سے پیوند لگے ہیں، یہ پھٹ گیا ہے، اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ اب اس کے بدلنے کا وقت ہوتا ہے۔ کہا علی کے پاس اور تو کچھ بھی سرمایہ نہیں، یہ زرہ علی بیچنا چاہتا ہے، اس زرہ کو بیچے گا پھر علی جو ہے وہ اپنے لیے تہبند لے گا اور وہ پہنے گا۔ یہ صحابہ کرام علیہم السلام، یہ وہ نفوس قدسیہ ہے، یہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ سادگی کا عالم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المومنین ہیں، لیکن پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا ہے، پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ ہمارے بزرگان دین ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے ان بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ اور پھر اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی ضرورت۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، کافر کے لیے یہ جنت ہے، لیکن مومن کے لیے جنت نہیں، مومن کے لیے جنت وہ آخرت ہے۔ اسی لیے اللہ نے شکوہ کیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اے حضرت انسان تم دنیا کو ہی ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے، وہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ اس دنیا کے سامنے آخرت کو مت ترجیح دو، دنیا میں رہو صحیح، یہ نہیں کہ دنیا سے رہبانیت اختیار کرو، دنیا میں رہو، شادی بیاہ بھی کرو، رشتے اقربا سب کچھ جو ہے وہ اپناؤ، مال و دولت بھی اکٹھا کرو، لیکن اپنا مطمع نظر سارا مال و دولت نہ بنا لو۔ مطلوب جو ہے مقصود وہ دنیا کو مت بناؤ، مطلوب وہ آخرت ہونی چاہیے۔ کماؤ اتنا جتنا پیٹ بھر کے کھا لو اور جس کا حساب بھی دے سکے، کیونکہ کل قیامت کے دن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حساب ایک ایک تنکے کا بھی حساب ہوگا،
جو اللہ نے تمہیں دیا وہ اللہ حساب لے گا، پھر اس کے بعد جو ہے تمہیں آگے جنت میں بھیجے گا۔ فرمایا اللہ بندے کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور 5 سوال اللہ پوچھے گا، اور اس میں سے ایک سوال کیا؟ اے بندے تجھے میں نے یہ صحت دی تھی، تو بڑا قد آور شخص تھا، تیرے بازو میں طاقت ہوتی تھی، قدم تیرے جو ہے بڑے زور آور ہوا کرتے تھے، جب تو چلتا تھا تو چیل جیسی تیری آنکھیں ہوا کرتی تھی، تو یہ میں نے تجھے صحت دی، یہ تندرستی دی، بتا تو صحیح یہ صحت کہاں خرچ کی، کہاں خرچ کی؟ پھر بندہ بولے گا، پھر بندہ بولے گا، اگر بندہ نہیں بولے اعضاء بولیں گے، اعضاء بولیں گے۔ میرا رب پھر فرمائے گا اے بندے بتا تجھے میں نے عمر دی، 50 سال 60 سال 70 سال تیری زندگی تھی نا، بتا وہ کہاں خرچ کی؟ کیا 24 گھنٹے میں مجھے بھی یاد کیا کرتا تھا، یا صرف دنیا ہی تیرا مطمع نظر ہوا کرتی تھی؟ پھر اللہ عز و جل پوچھے گا تجھے جو مال و دولت دی وہ مال و دولت کہاں خرچ کی؟ تجھے آل اولاد دی، انہیں میرے رستے پر بھی چلایا یا نہیں؟ یا دنیا داری میں ہی میرے بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، یہ فلاسفر بن رہے ہیں، لیکن دین کی کچھ خبر بھی نہیں ہے، انہیں نماز پنجگانہ پڑھنا بھی نہیں آتا، انہیں غسل کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا۔ تو حضرات ذی وقار ذرا غور کرنے کی ضرورت، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا ایک دھوکہ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ وہ اللہ کے نیک بندے پیغمبر گزرے ہیں جنہوں نے زندگی بھر شادی نہیں کی، 450 سال عمر ہو گئی۔ ایک شخص نے کہا حضرت شادی کیوں نہیں؟ فرمایا 450 سال میری عمر ہو گئی، اب میں اللہ کو راضی کروں یا شادی کرتا پھروں؟ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ایک ہاتھ میں آپ کے پیالہ ہوتا تھا، ایک تکیہ ہوتا تھا اور ایک بستر ہوا کرتا تھا کمبل نما، اور حضرت عیسیٰ اپنے سفر پر جاری و ساری رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا ایک شخص کو کہ وہ بغیر کمبل کے سویا ہوا ہے، تو حضرت عیسیٰ نے وہ بھی اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا، کمبل، کہا اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے لہذا کمبل بھی دیتے ہیں۔ پھر آگے گئے ایک شخص کو دیکھا اس نے اپنے ہاتھوں کا تکیہ بنایا ہوا ہے، آپ نے وہ تکیہ بھی اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا، کہا اس کے بغیر بھی سویا جا سکتا ہے۔ پھر آگے چل کر دیکھا ایک شخص جو ہے چلو کے ساتھ وضو کر رہا تھا، چلو بھر پانی لے کر، آپ نے وہ پیالہ بھی صدقہ کر دیا، کہا پیالے کے بغیر بھی وضو ہو سکتا ہے چلو کے ساتھ۔ اب حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام، یہ اس طرح صاحبو اللہ اپنا قرب ایسے نہیں عطا کرتا، یہ قدم قدم قیامت، یہ سواد کوئے جانا، گرو زندگی پیاری تو یہیں سے لوٹ جانا، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آج نام سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا بہت آسان ہے، نام سے عاشق رسول عاشق مصطفیٰ کہلوانا یہ نعرے بڑے عام لگ جاتے ہیں، لیکن کام کا بننا یہ اپنا ضمیر ہی بتاتا ہے۔ صاحب کتنا تو سچا ہے، کتنا تو جھوٹا ہے، کس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی دھوکہ بازی ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے ساتھ بھی فریب ہو سکتا ہے؟ لیکن آج ہم جس طرح دنیا کو ہم نے پاگل بنایا ہو، اسی طرح ہم معاذ اللہ اور اس کے رسول کو بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو رسول اللہ کے غلام ہوتے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار غور کی، ایک شخص آیا حضرت عیسیٰ کے پاس، کہا حضرت میں آپ کی صحبت رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا بتاؤ میرے ساتھ رہ کر دنیا کو پسند کرو گے یا دین کو پسند کرو گے؟ دنیا دار ہو یا دین دار ہو؟ کہا حضرت میں دین دار۔ کہا دیکھ لینا دنیا دار میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، دنیا دار میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ کہا حضرت میں دین دار بن کے رہوں گا۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ اب راستے میں سفر کر رہے ہیں، اچانک کھانے کا وقت ہوا، آپ نے 3 روٹیاں منگوائی، ایک روٹی اپنے پاس رکھی، ایک روٹی اس شخص کو دی جو صحبت اختیار کرنے والا تھا، اور ایک روٹی رکھ دی۔ ایک روٹی آپ نے کھائی، ایک اس نے کھائی، ایک بچ گئی۔ اچانک وضو کا وقت ہوا، حضرت عیسیٰ دریا کنارے گئے، چلو سے وضو کر رہے تھے، جب واپس آئے تو دیکھا وہ ایک روٹی بھی غائب تھی۔ آپ نے پوچھا اس شخص کے یہ روٹی کس نے کھائی؟ کہا میں نے نہیں کھائی۔ اب حضرت عیسیٰ تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، جان گئے کہ کام تو اسی کے ہیں،
کیوں؟ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، فرمایا اللہ عز وجل کے بندہ مومن کہ فراست نظری سے ڈرا کرو، کیونکہ وہ جب دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور اقبال نے بھی کہا نئے تاج و تخت میں نئے لشکر و سپاہ میں ہے، یہ بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ فرمایا ان اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے بندوں کو ایسا مت سمجھنا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تو حضرات ذی وقار حضرت عیسیٰ کو پتہ لگ گیا کہ اس کے دل میں چور ہے، روٹی اسی نے کھائی لیکن کہا بتا دے، کہا حضرت میں نے نہیں کھایا، مجھ سے وعدہ لے لے۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ آپ سفر پر روانہ ہوئے، پھر راستے میں ایک ہرن اور اس کا بچہ نظر آیا، آپ نے ہرن کا بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا، حلال کیا، اس کو پکایا، اس کو جب کھانے لگے تو اس کو بھی کھلایا، جب کھا لیا تو ہڈیاں سامنے تھیں، اب وہ ڈکار دے رہا تھا کہ سب کچھ ہضم کر لیا میں نے، ہڈیاں سامنے تھیں۔ حضرت عیسیٰ نے اس کو دیکھتے ہوئے اللہ عز و جل کے حکم سے وہ ہڈیوں کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا اے ہڈیوں میں اللہ کے حکم سے تمہیں جو ہے یہ حکم دیتا ہوں کہ ابھی تم وہی جانور بن جاؤ۔ وہ ہڈیاں اکٹھی ہوئی، وہ ہرن کا بچہ کھڑا ہوا اور ماں کے ساتھ چلتا بنا۔ کہا دیکھا تو نے؟ ہاں حضرت میں نے دیکھا۔ کہا بتا اب روٹی کس نے کھائی تھی؟ کہا حضرت میں نے نہیں کھائی۔ کہا اچھا نہیں مانتا، میں بھی عیسیٰ ہوں، پھر منوا کے رہوں گا۔ پھر آگے گئے، دریا آ گیا، دریا پر آپ نے اللہ کا نام لیا اور دریا پر چلنے لگ گئے، اس کو بھی ساتھ لیا، کہا میرے ساتھ پیچھے پیچھے آتا جا، دریا پر چلنے لگے۔ یہ اللہ کے ولی تھے، پانی بھی حکم مانتا ہے، پانی کے اوپر جو ہے چلتے جا رہے ہیں۔ جب دریا کراس کیا، کہا یہ بھی تو نے معجزہ دیکھا اللہ نے مجھے عطا کیا، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ کہا اب تو بتا دے وہ روٹی کس نے کھائی؟ کہا حضرت میں نے نہیں کھائی۔ کہا چلو دیکھتے ہیں۔ پھر آپ نے وہ صحرا میں جب گئے تو آپ نے ریت کے 3 ڈھیریاں بنائی، ریت کی 3 ڈھیریاں، اس پر اللہ کی کلام پڑھی تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈھیریاں سونے میں بدل گئی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، حضرت عیسیٰ کیونکہ اس کے منہ سے، اس کے اپنی زبان سے یہ نکلوانا چاہتے تھے کہ روٹی کس نے کھائی، تو حضرت عیسیٰ نے جب وہ 3 ڈھیریاں سونے کی کر دیں تو فرمایا دیکھا؟ کہا حضرت ہاں دیکھا۔ کہا کیا ہے؟ کہا سونا ہے۔ کہا ایک سونے کی ڈھیری میری، ایک تیری، ایک اس شخص کی جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی۔ کہا حضرت وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ کہا اب بتایا تو نے، اب آیا تو لائن پہ، اب مجھے بتا، تو دنیا دار نکلا نا میرے ساتھ، تو اسی نے، تو نے ایک پیغمبر کی صحبت سے بڑھ کر دنیا کو ترجیح دی، تو نے ایک پیغمبر کی صحبت کی کوئی قدر و قیمت نہیں جانی، تو نے وہ دنیا کو اپنے سامنے رکھا۔ کہا تو دنیا دار نکلا، ہائے افسوس تجھ پر، جا میں نے یہ سونا کیا کرنا ہے، یہ 3 ڈھیریاں تیری، لیکن اب میرے ساتھ نہیں چلنے والا تو، اب میرے ساتھ نہیں چلنا۔ حضرت عیسیٰ اسے وہیں چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ جب آگے گئے اتنے میں ڈاکو آ گئے اسی روٹی والے کے پاس، 3 ڈھیریاں وہ اکٹھی کر رہا تھا، ڈاکو آئے، وہ مسلط جو 2 ڈاکو تھے، انہوں نے کہا نکال یہ تو تیرا سونا کہاں سے؟ کہا یہ ہمارا ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ انہیں کہنے لگا چلو یہ تم بھی 2 ہوتے ہو، یہ بھی 2 ڈھیریاں اور تیسری میری ہوگی، تم ایک ڈھیری لے لو، بس کچھ مجھے بھی تو دے دو نا۔ انہوں نے کہا چلو اچھا ٹھیک ہے تیری بات مان لیتے ہیں۔ اب ان کو اچانک بھوک لگی، یہ ذرا غور کیجئے گا، بھوک لگی تو تینوں کہنے لگے کہ کوئی ایک بندہ جائے کھانا لے آئے۔ ایک ڈاکو کو کہا جا کھانا لے آ، چند سکے دیے، وہ جب کھانا لینے گیا تو یہ روٹی چور جو تھا اور ایک ڈاکو آپس میں مل کر بات کرنے لگے، پوچھنے لگا وہ ڈاکو جب جو بازار جاتا ہے وہ کیا لگتا ہے تیرا؟ کہا کچھ نہیں، ڈاکو ہیں آپس میں۔ کہا چلو پھر اس طرح کرتے، وہ جب آئے تو اس کو مار دیتے ہیں، یہ تینوں ہم اکٹھی کر لیں گے، آدھی آدھی لے لیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ان کے دل میں چور تھا تو ادھر بھی چور تھا نا، جب وہ بازار سے لینے گیا کھانا تو اس نے کہا کہ ان کو کیوں دینا، اس میں زہر ملاؤ، جب یہ کھانا وہ کھائیں گے 3 ڈھیریاں میری ہو جائیں گی۔ ادھر سے ان کے اندر بھی چور، ادھر سے ان کے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کر، کما تدین تدان، یہ اللہ عز و جل کی حکمت عملی ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، جیسا کرو گے ویسا برو گے۔ آج کسی کے ساتھ ظلم کرو گے تو اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ تو ان لوگوں نے اپنے دل میں اپنی بات
اور اس نے وہ زہر ملا لی. کھانا لے کر آیا, جیسے ہی وہ کھانا یہ حملہ آور ہوئے, اس کو مار دیا. جب اس کو مارا تو اب کھانا کھانے لگے. جب کھانا کھانے لگے تو اس میں زہر تھی. دیکھتے ہی دیکھتے یہ بھی مردہ ہو گئے, مر گئے. 1 گھنٹے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر اسی جگہ سے ہوا. دیکھا سونے کی ڈھیریاں وہیں کی وہیں پڑی ہیں اور 3 بندے مرے پڑے ہیں. حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے فرمایا یہ دنیا کی مثال ہے, یاد رکھنا یہ دنیا اسی طرح قائم رہے گی, لیکن جو اس کے پیچھے لگنے والا ہے وہ اسی طرح ذلیل و خوار ہو جائے گا. یہ دنیا کبھی نہیں ملے گی اسے. تو حضرات ذی وقار ذرا غور کیجئے, یہ تھا طریق حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام. میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح تربیت فرماتے ہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آپ حاکم گزرے ہیں, بادشاہ وقت گزرے ہیں, اور آپ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. حضرت عمر کا نائب کہا جاتا ہے, حضرت عمر کی اولاد میں سے. ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں موجود تھے. اتنے میں آپ نے اپنی بیٹی کو آواز دی. غور کیجئے گا, اپنی بیٹی کو آواز دی, بیٹا پانی لے آؤ. 3 مرتبہ آواز دی, بیٹی کی طرف سے آواز جواب نہیں آیا. اتنے میں جب 3 بار کہہ دیا تو ماں پانی کا پیالہ لے کر آ گئی, یعنی حضرت عمر بن عبد العزیز کی زوجہ. کہا میں نے تمہیں تو نہیں بلایا, میں نے تو بیٹی سے کہا تھا. کہا وہ کیوں نہیں آئی؟ تو ماں خاموش ہو گئی. کہا بتاؤ کیوں نہیں ہے؟ میں نے اس کو بلایا, تمہیں نہیں بلایا تھا. اس نے جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ پانی لے کر کیوں نہیں آئی؟ تو جب عمر بن عبد العزیز نے بار بار اصرار کیا نا, تو ماں کہنے لگی, زوجہ کہنے لگی کہ حضرت چھوڑیے, بیٹی نے منع کیا تھا. بیٹی نے منع. کہا کیوں منع کیا؟ بتاؤ کیا وجہ ہے؟ تو اب ماں رونے لگ گئی. حضرت عمر بن عبد العزیز کی زوجہ رونے لگ. کہا بیٹی آپ کی جو ہے نا, اس کا ایک ہی پاجامہ ہے, وہ پاجامہ پھٹ گیا ہے, وہ کمرے کے اندر بیٹھے وہ سی رہی ہے. اتنے میں آپ نے آواز, اس کے پاس اور کوئی پاجامہ نہیں, آپ نے اور اسے لباس لے کر نہیں دیا. کہا حضرت وہ سیر آپ کے حیا کی وجہ سے وہ نہیں آئی, تو اس لیے مجھے کہا کہ جا کر بابا کو مت بتانا, بابا کہیں تکلیف میں نہ آ جائیں. حضرت عمر بن عبد العزیز نے یارو جب سنا نا, حضرت عمر بن عبد العزیز فوراً سجدہ ریز ہوئے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اللہ کا شکر, مالک تیرا کرم کہ تو نے میری اولاد کو اتنا دیا جتنی ضرورت تھی. کہا مالک تو نے حد سے زیادہ نہیں دیا. یہ صحابہ کرام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے یہ صوفیاء تھے, یہ عمر بن عبد العزیز تھے. حضرات ذی وقار ذرا غور کیجئے, یہ ہے دنیا کی زندگی. فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن فی الدنیا غریب او کعابر السبیل, دنیا میں اس طرح رہو جس طرح تم اجنبی ہو, اجنبی کوئی تمہیں جانتا ہی نہیں. حضرت علی المرتضیٰ ایک مرتبہ کھڑے تھے. کہا حضرت کیسی زندگی بسر ہو رہی ہے؟ کہا اتنا کماتا ہوں جتنی ضرورت ہوتی ہے. دن بھر کا اکٹھا کیا, فرمایا جتنا دنیا کی ضرورت ہے اتنا کماتا, اس کے علاوہ سارا آخرت کے لیے. کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا بتاؤ جو آج 500 سال پہلے قبر کے اندر موجود ہے, بتاؤ اس کی دنیا کی زندگی تو 50 برس کی تھی نا, اب اس نے اکٹھا کتنا کیا, لیکن اب 500 سال ہو گئے, آخرت ابھی بھی نافذ نہیں ہوئی. فرمایا اسے 500 سال ہو گئے, اس نے کتنا اکٹھا کیا؟ فرمایا گویا کہ ترجیح اس 50 سال کو دینی چاہیے یا وہ جو 500 سال سے آگے بھی گزرنے ہیں, وہ آخرت پتہ نہیں کب قائم ہوگی. فرمایا اس کے لیے ترجیح دینی چاہیے یا پھر اس دنیا کے 50-60 برس کے لیے. آج سامعین ذی وقار, آج رٹ یہ لگی ہوئی ہے میں نے دنیا اکٹھی کرنی ہے. حضرات ذی وقار فرمایا یہ دنیا جو ہے چند لمحوں کا یہ میوہ ہے اور اس کے بعد پتہ بھی نہیں چلنے والا. میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا جو بندہ ہے, میرے نبی نے فرمایا اللہ کا بندہ کل قیامت کے دن اللہ کے بندے ہوں گے. فرمایا ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے, کل قیامت کے دن جب آئیں گے اللہ کے بندے ہوں گے. حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کہ اللہ کے بندوں کے علاوہ بھی کوئی بندے ہوں گے کیا کہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے؟ وہ تو اللہ کے بندے, اس کے علاوہ؟ میرے نبی فرمانے لگے ہاں اور بھی بندے ہوں گے.
یا رسول اللہ وہ کون سے؟ فرمایا عبد الدراہم ہوں گے، عبد الدینار ہوں گے، وہ دینار کے بندے ہوں گے، وہ درہم کے بندے ہوں گے۔ گویا کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنا اللہ کے ساتھ شریک جو ہے وہ مال و دولت کو بنایا ہوگا، وہ دنیا کو بنایا ہوگا۔ فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ فرمایا وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ حضور فرماتے یحبون الدنیا، وہ دنیا سے تو محبت کرتے ہوں گے، وینسون الآخرہ، اور آخرت کو بھول چکے، یہ لعنتی لوگ ہوں گے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یحبون الدنیا، دنیا سے محبت، وینسون الآخرہ، دنیا میں رہو، دنیا میں کماؤ، جد و جہد کرو، حلال روزی کماؤ، اللہ نے اجازت دی ہے، دار العمل ہے، رہنا ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہ نفس کو مارنا ہے، نفس کو قتل کشی سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا سیلف کنٹرول، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے۔ فرمایا دنیا میں رہو لیکن دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دو۔ حضور نے فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، وہ لوگ دنیا سے تو محبت لیکن آخرت کو بھول چکے۔ اور اس کے بعد یحبون المال وینسون الحساب، وہ مال سے تو محبت کرتے ہوں گے، آئے ہمارے پاس آئے، جتنا آئے اتنا کم ہے، حرام سے بھی اکٹھا ہو گیا، سود سے بھی اکٹھا ہو گیا، رشوت سے بھی آتا جائے آتا جائے۔ فرمایا یحبون المال وینسون الحساب، وہ حساب کو بھول بیٹھے اور مال اکٹھے کرتے رہ گئے۔ اور حضور نے فرمایا یحبون الکسورہ وینسون المقبرہ، وہ لوگ ایسے ہوں گے جن پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یا رسول اللہ کون سے؟ میرے نبی فرماتے ہیں وہ محلات سے تو محبت کرتے ہوں گے لیکن قبروں کو بھول چکے ہوں گے۔ ان کو یہ پتہ نہیں یہ قبر ہماری اصل آرام گاہ ہے، ہم نے رہنا، آج 50 سال عمر ہے، اس کے بعد قبر میں جانا ہے، زندگی کٹنے والی ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، ایک نہ ایک دن قبر کا۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ قبر کو بھول چکے ہوں گے، وہ محلات، وہ دنیا داری کے اندر اتنا مشغول ہوئے ہوں گے۔ فرمایا کل قیامت کے دن جب یہ لوگ آئیں گے، ہوں گے تو مسلمان، ہوں گے تو اللہ کے بندے، لیکن ان پر لعنت برس رہی ہوگی کیونکہ انہوں نے اپنا عمل جو ہے دنیا میں اس طرح کیا ہوگا۔ حضرات ذی وقار، وہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا گویا کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ دنیا میں تم اجنبی ہو، کوئی تمہیں جانتا نہیں، دنیا کے اندر گم نہ ہو، دنیا کے اندر گم نہ ہو جاؤ کہ تم آخرت کو بھول جاؤ۔ اقبال نے کہا نا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ فرمایا کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ اس دنیا میں گم رہتا ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ فرمایا مومن جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے، وہ دنیا کے آگے ہوتا ہے، وہ دنیا کو ٹھوکر تک نہیں مارتا، وہ دنیا کو ترجیح تک نہیں دیتا۔ اور میرے رب نے فرمایا الہاکم التکاثر، اے لوگو تمہیں دنیا کی محبت نے اتنا اندھا کر دیا کہ تکاثر مال نے، مال اکٹھا کرنے نے تمہیں اتنا ہلاک کر دیا حتی زرتم المقابر، ارے تمہیں اللہ کو راضی کرنے کا وقت بھی نہ ملا، یہاں تک کہ تم قبروں کے مسافر بن گئے، حتی زرتم المقابر۔ حضرات ذی وقار، دنیا کس طرح گزارنی چاہیے؟ دنیا والے کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ جو دنیا کو بنانے والا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، اس نے فرما دیا اگر دنیا کی کوئی قدر و اہمیت ہوتی تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کبھی زہد اختیار نہ کرتے، میرے نبی کبھی اس دنیا کو کبھی بھی میرے نبی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ اگر دنیا کی کوئی وقت ہوتی، وہ ایک مرتبہ محمود و ایاز بیٹھے تھے، تو محمود غزنوی تھا، بادشاہ تھا، اس نے ایک مرتبہ اپنے سارے وزراء کو اکٹھا کیا اور اس نے اپنے سارے ہیرے جواہرات کھول دیے، کہا جس کا جو دل چاہے لے جائے، میں اسے اجازت دیتا ہوں۔ ہر ایک نے اپنا اپنا مال اکٹھا، کسی نے وہ جو ہے وہ گھوڑے اکٹھے کرنے شروع کر دیا، کسی نے کہا یہ سونا میرا، کسی نے کہا یہ جو ہیروں کی ڈھیری جو ہے میری۔ اب ایاز بھی بیٹھا تھا، ایاز دھیما دھیما چلتے آیا، اس نے محمود کے کندھے پر ہاتھ رکھا، محمود اس کی طرف دیکھنے لگا، کہا یہ کیا ہوا؟
کہا اے بادشاہ اپنے وعدے پر قائم رہنا، اپنے وعدے پر قائم رہنا۔ کہا کون سا وعدہ؟ کہا آپ نے خود کہا جو جس کو لے گا میں اس کو دے دوں گا۔ کہا میں نے تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا ہے، مجھے تم چاہیے، مجھے مال و دولت نہیں چاہیے۔ تو محمود نے ایاز کو سینے سے لگایا اور اس کے بعد کہا اے محمود دنیا دار دنیا لے گئے، اے ایاز جن کو مال و دولت کی ضرورت تھی وہ لے گئے، لیکن قربان جاؤں تو نے محمود کا سودا کیا۔ کہا آج کے بعد محمود تیرا ہے۔ پھر ایاز کی جب بھی زبان حرکت میں آتی تو محمود اسی پر عمل کرتا تھا۔ تو حضرات ذی وقار آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آج اللہ کے بن جاؤ۔ اللہ عز و جل نے جو کچھ فرمایا یہ دنیا اسی رب نے بنائی، اسی رب نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ عقل میری زیادہ ہے یا آپ کی زیادہ ہے؟ یا وہ حاکم رب جس کا حکم ہے وہ صحیح فرمانے والا ہے؟ وہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ محمود میں رہی وہ تڑپ، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے دور کرنا چاہیے، اللہ کی یاد میں نماز پنجگانہ معمول بنائیں، قرآن سے دوستی رکھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے محبت کریں۔ یہ دنیا فانی ہے۔